آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 49، 50 اور 51 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اس جب یقول کہتے تھے المنافقون منافق، جو شخص ظاہری شکل و صورت سے مسلمان نظر آئے اور ارکان اسلام کا بھی پابند ہو، لیکن وہ دل سے کفریہ عقائد پر قائم ہو یا اسلامی عقائد کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو، تو ایسے شخص کو شریعت کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے۔ منافقین کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، منافق اعتقادی، یہ وہ شخص ہوتا ہے جو بظاہر مسلمان ہو لیکن در پردہ کافر ہو۔ منافق اعتقادی کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے اور وہ دوسرے کفار کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ نمبر 2، منافق عملی، وہ شخص جو عقیدے کے اعتبار سے تو پکا اور سچا مسلمان ہو لیکن اس کے اندر منافقین سے ملتی جلتی عادتیں ہوں، مثلا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جھگڑے کے وقت بد زبانی کرنا۔ اس جیسے اور برے افعال میں مبتلا شخص مسلمان تو رہے گا لیکن سخت گنہگار ہوگا۔ منافقین کی علامات، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ منافق کی بہت سی علامات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے۔ نمبر 2، فریب کاری کرنے والے۔ نمبر 3، بظاہر اصلاح پسند مگر اندرون خانہ فساد کی سازشیں کرنے والے۔ نمبر 4، ایمان والوں کو بیوقوف کہنے والے۔ نمبر 5، اہل دین اور ایمان والوں کا مذاق اڑانے والے۔ نمبر 6، ہدایت کے بدلے گمراہی قبول کرنے والے۔ نمبر 7، کفار سے دوستیاں کرنے والے۔ نمبر 8، نماز کے معاملہ میں سستی کرنے والے۔ نمبر 9، نمازوں کو ضائع کرنے والے۔ نمبر 10، جن پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہو۔ نمبر 11، طبیعت کے مطابق دین کی باتوں پر عمل کرنے والے، جہاں کسی کو شرع میں ان کو مشقت ہوئی تو یہ اس سے دور بھاگ جانے والے۔ نمبر 12، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ آنے والے۔ نمبر 13، اسلام کو کمزور کرنے کی سازشیں کرنے والے۔ نمبر 14، لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے احکام شریعت میں طرح طرح کے شکوک شبہات پیدا کرنے والے۔ نمبر 15، جب مسلمان کے پاس جائیں گے تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب کافروں کے پاس جائیں گے تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نمبر 16، ہر بات میں جھوٹ بولنے والے۔ نمبر 17، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے۔ نمبر 18، امانت میں خیانت کرنے والے۔ نمبر 19، جھگڑے میں بد زبانی کرنے والے۔ نفاق اعتقادی کا حکم یہ ہے کہ ایسا منافق کفار کے زمرے میں آتا ہے، اگر بغیر توبہ کے مرا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور جہنم کے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا۔ نفاق عملی کا حکم، نفاق عملی کا مرتکب مسلمان ہی کہلائے گا لیکن اس کا یہ عمل گناہ کبیرہ کی طرح ہے، اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ کیا کسی مسلمان کو منافق جیسی خصلتوں کی وجہ سے منافق کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نفاق ایک مخفی چیز ہے، کسی شخص کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو وحی کے ذریعے منافقین کے متعلق اللہ تعالی نے مطلع فرما دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد چونکہ وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے، اس لیے کسی کے متعلق منافق ہونے کا حکم لگانا جائز نہیں۔ البتہ وہ برے افعال اور گناہ جن کا ارتکاب منافقین کیا کرتے تھے، اگر کوئی مسلمان ان میں ملوث ہو جائے تب بھی وہ مسلمان چونکہ عقیدہ کے اعتبار سے مسلمان ہوتا ہے
لہذا محض منافقوں جیسی خصلتوں کے اپنانے سے ایسے مسلمان کو منافق یا کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ فاسق کہا جائے گا۔ مطلب یہ ہے نفاق ایک مخفی چیز ہے جس کے بارے میں بالیقین فیصلہ کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ نفاق کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص تھا، اب تو یا مومن ہے یا کافر، لہذا کسی مسلمان کو متعینہ طور پر منافق کہنا جائز نہیں ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، بیماری تھی۔ یہاں منافقین سے مراد وہ اہل مدینہ ہیں جو اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے سے مراد کچھ اہل مکہ میں جو ایک درجہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی ان کے ایمان میں پختگی پیدا نہیں ہوئی تھی، شکوک و شبہات کے کانٹے ان کے دلوں میں موجود تھے۔ وہ بھی مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ اگر مسلمان اچھی پوزیشن میں ہوں گے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ جب وہ بدر کے میدان میں آئے اور انہوں نے مشرکین کے مقابلہ مسلمانوں کی تھوڑی تعداد دیکھی تو اب ان کے ایمان میں شک غالب آ گیا، وہ مشرکین کے ساتھ لڑے یہاں تک کہ یہ سب کے سب قتل کیے گئے۔ آیت میں اسی کا ذکر ہے اور مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ تعداد اور اسباب جنگ حرب اصل میں قابل بھروسہ نہیں، بلکہ جو اسباب میسر ہوں ان سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھا جائے، اللہ پر توکل کیا جائے، کیونکہ اصل طاقت اللہ ہی کی ہے۔ غرہا اولائی، دھوکے میں ڈال دیا ان لوگوں کو، دینہم، ان کے دین نے۔ فرمایا غرہا اولائی دینہم، یعنی ان کے دین جوش نے ان کو بالکل دیوانہ بنا دیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تھوڑی تعداد ہے، کوئی سر و سامان بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ لڑنے کے لیے کے سوا دوسرا گھوڑا بھی نہیں ہے، مگر چلے ہیں قریش کے مسلح اور عظیم الشان لشکر سے مقابلہ کرنے۔ پاگل ہی تو ہیں جو اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہیں۔ رسولوں اور ان کے ساتھیوں کو پاگل دیوانہ کہنے کا یہ سلسلہ پہلے رسول سے لے کر ہمارے رسول تک چلا آیا ہے، کیونکہ کفار وہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے تھے جو ایمان سے دل میں پیدا ہوتی ہے، یعنی ان کی تعداد تو دیکھو اور سر و سامان کا جو حال ہے وہ بھی ظاہر ہے، لیکن یہ مقابلہ کرنے چلے ہیں مشرکین مکہ سے جو تعداد میں بھی ان سے کہیں زیادہ ہیں اور ہر طرح کے سامان حرب اور وسائل سے مالا مال بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال دیا ہے اور یہ موٹی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ومن، اور جو کوئی توکل کرے اللہ، اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اہل دنیا کو اہل ایمان کی عزم و ثبات کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے جن کا توکل اللہ کی ذات پر ہے جو غالب ہے، یعنی اپنے بھروسہ کرنے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، اور حکیم بھی ہے اور اس کے ہر فعل میں حکمت بالغہ بھی ہے جس کے ادراک سے انسانی عقل قاصر ہے۔ فإن، تو بے شک، اللہ عزیز، بہت زبردست، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ فرمایا یقول المنافقون، جب منافق کہنے لگے، منافقین سے مراد اوس اور خزرج قبیلے کے چند افراد ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے سے مراد مکہ مکرمہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ اسلام تو پڑھ لیا تھا مگر ابھی تک ان کے دلوں میں شک تردد باقی تھا۔ جب کفار قریش سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے جنگ کے لیے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ بدر میں پہنچے۔ بدر میں جب انہوں نے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دیکھی تو ان کا شک مزید اور بڑھا اور وہ مرتد ہو گئے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ مسلمان اتنی کم تعداد کے باوجود اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے جنگ کرنے لگے ہیں، انہیں ان کے دین اسلام نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور آخرت میں ثواب کی امید انہیں اپنی جانیں قربان کرنے پر ابھار رہی ہے۔ یہ شک کرنے والے منافقین یہ تمام لوگ بدر میں مارے گئے تھے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرے، ارشاد فرمایا کہ جو اللہ عز و جل پر توکل کرے گا اور اپنا کام اس کے سپرد کر دے گا اور اس کے فضل احسان پر مطمئن ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا حافظ ناصر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ عز و جل حکمت والا ہے اور اپنے دشمنوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور اپنے اولیاء کو، دوستوں کو رحمت و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعریف فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے تھے، اس کی قضا پر راضی ہو گئے تھے تاکہ دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کی حمایت فرمائے، اور اس میں دیگر مسلمانوں کے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ وہ بھی اپنے سب معاملات
بات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور اس کی قضاء و تقدیر پر ہر دم راضی رہیں۔ وَلَوْ اور کاش ترا آپ دیکھیں اذ جب کہ یتوفیٰ جان قبض کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا الملائکۃ فرشتے یضربون وہ فرشتے مارتے ہیں وجوہہم ان کے چہروں پر وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر۔ فرمایا کہ کافروں کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے جس طرح ان کے منہ اور پشتوں پر مارتے ہیں اور جس طرح جھڑکتے اور سختی کرتے ہیں، کاش آپ وہ منظر دیکھ لیں کیونکہ سننے میں وہ بات نہیں جو دیکھنے میں ہے۔ وذوقوا اور کہتے ہیں چکھو عذاب الحریق جلانے والا۔ منافقین اور مشرکین کی اس حالت کا ذکر فرمایا جو بوقت موت ان پر طاری ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ اور اگر تو دیکھے اے مخاطب اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ جبکہ فرشتے کافروں کو موت دیتے ہیں یعنی ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ نے موت کا منظر بیان فرمایا کہ اس وقت فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق آپ جلانے والا عذاب چکھو۔ فرمایا اگر موت کی اس حالت کو دیکھ لیا جائے تو کوئی شخص کفر شرک نفاق میں مبتلا نہ ہو۔ چہروں اور پشتوں پر مارنا بڑی ہی ذلتناک سزا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بعض دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے۔ اس وقت اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے شخص تیرے پاس اللہ کے رسول آئے اس کی کتابیں آئیں اللہ نے ہدایت کے سارے سامان مہیا کر کے تجھے سمجھانے کی کوشش کی اور تم اس وقت کہاں تھے اب تمہارے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ ذالک یہ بما بوجہ اس کے ہے جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے۔ فرمایا جا رہا ہے یہ وہی کچھ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا یعنی یہ سزا تمہارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہے جس کا تم انکار کیے کرتے تھے، یعنی یہ سب تمہاری کرتوت کی سزا ہے ورنہ خدا کے یہاں ظلم کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اگر معاذ اللہ ادھر سے رتی برابر ظلم کا امکان ہو تو پھر وہ اپنی عظمت شان کے لحاظ سے ظالم نہیں ظلام ہی ٹھہرے کیونکہ کامل کی ہر صفت کامل ہی ہونی چاہیے۔ وَأَنَّ اور یہ کہ بے شک اللہ لیسا نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں پر۔ فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم یعنی یہ عذاب عین عدل ہے کیونکہ اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے کتابیں نازل فرمائیں اور تم نے ایک نہ مانی۔ ظلام مبالغے کا صیغہ ہے یعنی بہت ظلم کرنے والا اور یہاں اس پر نفی آئی ہے تو مبالغے کی نفی نہیں کہ میں نے یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں گویا تھوڑا کر سکتا ہے بلکہ یہاں نفی میں مبالغہ مراد ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا بھی نہیں۔ ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کو میں محفوظ رکھتا ہوں پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا پھر جو خیر پائے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اس کے سوا پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ یا اللہ کریم اپنی قدرت کاملہ سے مسلمانوں کی امداد کی غیبی صورتیں ظاہر فرما۔ یا اللہ کریم اس وقت روئے زمین پر جہاں کہیں کافروں مسلمانوں مقابلہ کی صورت ہے یا اللہ کافروں کو مغلوب فرما اہل اسلام کو غالب فرما اور اپنی قدرت و تدبیر سے مسلمانوں کی نصرت مدد فرما اور دشمنان دین کی چالوں اور تدبیروں کو ملی میٹ فرما۔ یا اللہ منافقوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔